بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات، کچھ خبریں در پردہ۔ بظاہر ایسے لگ رہا ہے جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سخت مشکلات کا شکار ہیں۔ ایک طرف FIA ان کو گھیرنے کی کوشش کر رہی ہے، ایک طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پھر ڈاکٹر شہباز گل کا معاملہ بھی جوں کا توں ہے۔ ان کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی ایسی گواہی مل جائے، کوئی ایسی سٹیٹمنٹ مل جائے کہ جس کے بعد ہم یہ ثابت کر سکیں کہ عمران خان دراصل فوج کے خلاف بہت بڑی سازش کر رہا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ مضبوط فوج کے حامی ہیں اور مضبوط فوج دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کی فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جس ملک کی فوج مضبوط نہ ہو وہ ملک سلامت نہیں رہ سکتا، وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اور وہ مثالیں دیتے ہیں، عراق کی مثال دیتے ہیں، لیبیا کی مثال دیتے ہیں، مصر کی مثال دیتے ہیں، شام کی مثال دیتے ہیں، مختلف مثالیں، افغانستان کی مثال دیتے ہیں، مختلف مثالیں دے کے بتاتے ہیں کہ پاکستان کا مفاد، پاکستان کے عوام کا مفاد اسی میں ہے، اور پاکستان کی سیاست کا بھی مفاد اسی میں ہے کہ مضبوط فوج ہو۔ اس کے ساتھ اور عمران خان صاحب کو فوج کے اندر پسند بھی بہت کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ واحد کافی عرصے کے بعد، ایک طویل عرصے کے بعد عمران خان وہ وزیر اعظم یا وہ سیاسی رہنما ہیں جو پبلک میں آ کے افواج پاکستان کو، پاک فوج کے کردار کو، مضبوط فوج کی بات کرتے ہیں اور سراہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ عمران خان صاحب کو سنا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے، اور عمران خان صاحب کے حق میں ریٹائرڈ فوجی بزرگ جو ہیں وہ بھی میدان میں نکل آئے اور دبا کے انہوں نے کھل کر حمایت کی، اور وہ سزائیں بھی بھگت رہے ہیں۔ وہ 300 سے زیادہ جو فوجی خاندان ہیں، سینئر موسٹ سے لے کے ایک میجر تک اور ایک عام سپاہی تک، ریٹائرڈ تک، وہ سزائیں بھگت رہے ہیں۔ ان کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، ان کا پینشن بند کر دی، ان کی امرات بند کر دی ہیں، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کی زبان بندی کر دی گئی ہے، لیکن عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہی حال ادروائز ہے۔ تو اس لیے، اور سب سے زیادہ جو ٹی وی چینل دیکھا جاتا ہے، اس سے اندازہ اس سے ہوتا ہے نا کہ سب سے زیادہ ٹی وی چینل جو دیکھا جاتا تھا وہ ARY ہے، اس کو بند کر دیا گیا، کیبل سے غائب کروا دیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ پیمرا نے آرام صاف صاف بتا دیا، پیمرا نے، چیئرمین پیمرا نے آف دا ریکارڈ بھی بتا دیا کہ بھی ہم نہیں ہیں۔ تو جب ہم نہیں ہیں تو پھر کون ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ بظاہر جو لگ رہا ہے اور بڑے خوش نظر آ رہے ہیں مسلم لیگ نواز والے بھی، پیپلز پارٹی والے بھی، کہ جناب بس کچھ ہی عرصہ ہے، عمران خان صاحب صفحہ سیاست سے ان کو مٹا دیا جائے گا، اور ہدف مقرر کیا ہوا ہے سپٹمبر کا، کوئی بھی ڈیٹ، آخری دنوں کی کوئی بھی تاریخ مقرر کی ہوئی ہے کہ اس وقت تک جی ہم یہ کام کر دیں گے۔ اس میں FIA کے ذریعے FIA نے دوبارہ نوٹس بھیج دیا ہے ممنوعہ فنڈنگ کا۔ عمران خان صاحب کو پہلا نوٹس آیا تھا، انہوں نے کہا جی آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے پوچھنے والے، کوئی جواب نہیں ہے ممنوعہ فنڈنگ کا۔ ان سے پوچھا تھا 1996 کے، FIA نے پوچھا تھا 1996 سے، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ انہیں دوبارہ نوٹس کہتے ہیں جی ہم بھیج رہے ہیں۔ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، انہوں نے بھی کہہ دیا، انہوں نے توہین عدالت کے نوٹس بھی بھیج دیے، اور اسد عمر صاحب اور عمران خان اور فواد چودھری صاحب کو، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جی 30 دن کے اندر اندر ہم توشہ خانہ کا فیصلہ کریں گے، یعنی ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے۔ تو اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان تو پہلی سٹیج ہے، اس کے بعد اگلا پھر FIA۔ تو یہ ہو گئے۔ ڈاکٹر شہباز گل کا پروجیکٹ ابھی تک وہیں پڑا ہے، اور ARY کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ تو آج عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ARY کے لیے بھی اور ڈاکٹر شہباز گل کے لیے بھی آواز اٹھائی۔ تو بظاہر مسلم لیگ نواز بھی اسی طرح خوش ہے بہت زیادہ کہ جناب بس کام ہونے والا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی آسانی سے کام ہونے والا یہ ہے نہیں۔ اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، ایک طرف تو یہ کام کیا جا رہا ہے، دوسری طرف سرونگ جرنیلوں کے خلاف، سرونگ کور کمانڈرز کے خلاف جو ہیں، ان کے خلاف بھی باقاعدہ طور پہ کمپین
لانچ کر دی گئی ہے، اور اس کمپین میں رگڑا لگایا جا رہا ہے سرونگ جرنیلوں کو، جس میں سر فہرست جنرل فیض صاحب ہیں۔ آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سرونگ جرنیلوں کے خلاف اس طریقے سے کمپین ہو اور ان پہ الزامات لگ رہے ہوں، اور ان کو پھر اس کی بجائے اس کے کہ خواجہ پاکستان کی ترجمان DGISPR آ کے ان کو ڈیفینڈ کریں، ڈیفینڈ کرنے کے بجائے، اور اسی بہت ہی کم عرصے میں ان کے 3 ٹرانسفر بھی ہو گئے، 1 سال کے اندر 3 دفعہ پوسٹنگ تبدیل ہو چکی ہے، یہ ساری بھی چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا تو پتہ نہیں کیا بنے گا، لیکن عمران خان سب سے زیادہ جو پریشانی ہے وہ دوسری سائڈ پہ ہے، اور اس کی ریزن یہ بتا دوں کہ ایک تو سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ چیزیں بہت ساری آ رہی ہیں، اور دورہ لندن سے لے کے اب تک، اور اس کے بعد ڈاکٹر شہباز گل کے تشدد پہ والا معاملہ، لیکن جو اہم ہے جی وہ ہے کہ پوسٹنگ ٹرانسفرز کچھ ہوئے ہیں بہت ہی اہم نوعیت کی، اور یہ آخر وقت پہ یہ فیلڈ تبدیل کی گئی ہے، آخر وقت میں کھلاڑی تبدیل کیے گئے ہیں۔ یعنی اگر تو چیزیں کنٹرول میں ہیں، مکمل طور پہ کنٹرول میں ہوں، تو پھر اتنی جلدی ہوتا نہیں ہے، پوسٹنگ ٹرانسفر اتنی جلدی نہیں ہوتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل فیض صاحب کے خلاف جب بہت اچھے تعلقات تھے تو ان کے بارے میں خبریں چلنا شروع ہو گئیں، تبدیل کیا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، تو باقاعدہ طور پہ DGISPR جنرل بابر نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا تھا، اور پھر پریس کانفرنس کے دوران بھی یہ کہا تھا کہ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ پریس کانفرنس دی یا کسی ٹی وی پروگرام میں آ کے کہا تھا کہ یہ غلط ہے، جنرل فیض صاحب کی پوسٹنگ کے بارے میں وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں گے، اور یہ ایک ٹینور پوسٹ ہوتی ہے، اور ٹینور پوسٹ ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا، اور اس کے حق میں اسٹیٹمنٹ آئی تھی۔ پھر 2-3 دفعہ پھر کوشش کی گئی، پھر بھی جواب آ گیا تھا، لیکن اب اس کا جواب نہیں آ رہا۔ پھر اس کے بعد جب فیض صاحب کو پہلے DGI سے ہٹایا گیا تو کور کمانڈر پشاور لگا دیا گیا، کور کمانڈر پشاور سے ہٹا کے اب کور کمانڈر بہاولپور کی پوسٹنگ ہوئی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو اگلی ہے، DGMI تبدیل کر دیے گئے ہیں، اور DGMI لے کے آئے ہیں، نئے DGMI پوسٹنگ کی گئی ہے میجر جنرل افتخار صاحب کو، اور یہ پہلے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ سٹاف آفیسر کے طور پہ تھے، اور کافی سیزنڈ ہیں جی۔ اس کے بعد ان کو پروموشن ہوئی، پروموشن ہونے کے بعد وہ DG رینجرز سندھ لگائے گئے۔ ابھی وہاں پہ بہت کم عرصہ ہوا تھا کہ اب ان کو DGMI لگا دیا گیا، ملٹری انٹیلیجنس کا DG، اور لوگ اس کو ذرا آپ دیکھ لیں، جتنے بھی اینالسٹ ہیں اس پوسٹنگ کو، جتنے بھی تجزیہ کار ہیں، ڈیفنس اینالسٹ اور ادروائز، وہ اس پوسٹنگ کو بڑا اہم قرار دے رہے ہیں، اور خاص طور پہ ایسے وقت میں یہ پوسٹنگ کی گئی ہے جب جنرل صاحب کی ریٹائرمنٹ میں بہت کم عرصہ رہ گیا ہے۔ یعنی آج 19-20 اگست ہو گئی ہے، 19-20 اگست سے آگے دیکھ لیں کتنے دن رہ گئے ہیں، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، 3 مہینے رہ گئے ہیں۔ 3 مہینے پہلے DGMI کو، نئے DGMI کو پوسٹ کرنا، اور انتہائی اس ایسے جرنیل کو، ایسے آفیسر کو جو کہ بہت کلوز سمجھا جاتا ہو، اعتماد کا آدمی یوں کہہ لیں آپ، ان کو لگایا گیا۔ دوسرا ایک اور پوسٹنگ ہوئی ہے، وہ تو بالکل بہت زیادہ اس پہ کریٹیسائز بھی ہو رہا ہے، اپنے اپنے طریقے سے کر رہے ہیں لوگ، وہ ہے جنرل حمود الزماں، لیفٹیننٹ جنرل حمود الزماں، ان کو لگایا گیا ہے، سیکٹری ڈیفنس لگایا گیا ہے، اور سیکٹری ڈیفنس حمود الزماں یہ لیفٹیننٹ جنرل، پہلے میجر جنرل تھے، پھر پروموشن ہوئی لیفٹیننٹ جنرل، پھر NCOC کو ڈیل کیا، اس میں ملٹری سائڈ سے جنرل حمود جو ہیں وہ ہیڈ کرتے تھے سول، اور ویسے اس NCOC ادارے کے سربراہ کے طور پہ اسد عمر صاحب ہوتے تھے۔ تو جنرل حمود الزماں، اس کے بعد پھر ان کی ریلیشن شپ ہو گئی جنرل باجوہ صاحب سے، اور
آپس میں سمدھی ہیں، اور سمدھی مین بچوں کی آپس میں شادیاں ہوئی ہیں، اور اتفاق کی بات اس شادی میں میں بھی شریک تھا۔ تو یہ حمود الزما صاحب اب سیکرٹری ڈیفنس آ گئے ہیں، تو اس پہ بھی باقاعدہ طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ تو یہ دونوں پوسٹیں اہم ہیں۔ اب جو سیکرٹری ڈیفنس کی جو پوسٹ ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو سمری موو ہونی ہے اگلے آرمی چیف کے لیے وہ ڈیفنس منسٹری کے ذریعے ہی آتی ہے، اور ڈیفنس منسٹری کے ذریعے ہی ایک پینل آتا ہے، وہ نئے آرمی چیف کی ہو یا ایکسٹینشن کی ہو تو وہ اسی سائڈ سے آنی ہے۔ تو وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہیں، وہ پہلے ہی جین صاحب کے بہت ہی کلوز ہیں، بہت ہی کلوز، اور اس حد تک کلوز ہیں کہ وہ آپ نے واقعہ سنا ہی ہوگا، بلکہ خود جین صاحب نے سنایا تھا، اور خواجہ آصف صاحب نے اس کی تصدیق بھی کر دی تھی کہ 2018 کے انتخابات میں جب ان کو ہارنے کا خطرہ تھا تو پھر انہوں نے فون کیا، چند باجوہ صاحب سے رابطہ کیا، چند باجوہ صاحب نے پھر ان کو رسپونڈ کیا، اور اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے وہ پورا الیکشن جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں رہا تھا، اور وہ کامیاب قرار پائے تھے 2018 کے انتخابات میں۔ تو یہ اس طرح سے معاملہ تھا، تو اس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اس لیے تو خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں، اور خواجہ آصف صاحب ایک سٹیٹمنٹ بھی دے چکے ہیں کہ جناب نئے آرمی چیف کا جو معاملہ ہے وہ ہم وزیر اعظم سے لے کے آرمی چیف کے حوالے کرتے ہیں، وہی اپنا ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کا اپائنٹمنٹ بھی وہ خود ہی کر دیا کریں تاکہ یہ لڑائی ختم ہو جائے، خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا۔ اب یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا، عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ جناب یہ ادھر سے ہی خواہش تھی اس طرح کا کوئی چیز، تو ظاہر ہے خواجہ آصف صاحب نے یہ بات اگر کرتے ہیں تو جب تک نواز شریف صاحب اس کو اوکے نہ کرے پاسبل نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب تو ٹھیک ہے، لیکن نواز شریف صاحب اصل نواز شریف صاحب ہیں ڈیفیکٹو، تو اس لیے جی وہ ایکسٹینشن والا معاملہ ہونا ہے تب بھی، اگر نئے آرمی چیف کا پینل آنا ہے تب بھی، تو وہ سیکرٹری وزیر دفاع اور سیکرٹری دفاع ان دونوں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اس لیے اس جو تقرری کو بڑا اہم سمجھا جا رہا ہے کہ وہاں پہ حمود الزما صاحب کو اپوائنٹ کروانا بطور سیکرٹری ڈیفنس، اور پھر یہ بھی کہ وہ جان صاحب کے عزیز ہیں، قریبی انتہائی قریبی عزیز ہیں، رشتہ داری ہے گہری، تو اس کو بڑا غور سے دیکھا جا رہا ہے جی، کیونکہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے آخری دن جو تھے وہ ہر تیسرے دن ایک خبر آ جاتی تھی کہ جی وہ ڈی نوٹیفائی کرنے لگے ہیں، اور پھر وہ بھی کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ ان کو تو ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا، تو وہ تو سیکرٹری ڈیفنس نے نوٹیفیکیشن ایشو نہیں کیا، اور وہ سمری پہ نمبر نہیں لگایا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، حالانکہ وہ سارا جھوٹ تھا۔ لیکن یہ چیز ضروری ہے کیونکہ 24 اگست سے وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمود الزما سیکرٹری ڈیفنس کے طور پہ، تو اس لیے یہ جو فیلڈنگ سیٹ کی جا رہی ہے دوبارہ سے، اور بالکل ریٹائرمنٹ سے بہت پہلے کچھ ہی پہلے یہ اپنی فیلڈنگ اپنی مرضی کی سیٹ کی جا رہی ہے۔ اہم جو تقرریاں تبادلے دونوں تک کو ہی بڑا اہم سمجھا جا رہا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی اندر خانے کچھ کھچڑی سی پک رہی ہے، اور دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔